یہ بتائیے گا آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیا یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ایک قدہ واقعہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اب انٹیلیجنس رپورٹس یا رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں آپ کی کہ کیا ہوگا؟ کیا واقعی اس طرح کے واقعات بڑھیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، پچھلے 1.5-2 مہینے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکی مروت میں واقعات ہوئے ہیں، ٹانک میں بھی واقعات ہوئے ہیں، تو ہماری جو تھریٹ الرٹس تھی وہ ہمیں کافی آ رہی تھی۔ اس اسپیسیفک پولیس لائن پشاور کی تھریٹ الرٹ جو تھی ہمارے پاس نہیں آئی تھی، لیکن باقی تھریٹ الرٹ جو ہے اوورال مختلف جگہوں کی آ رہی تھی، اور ان تھریٹ الرٹس کے مطابق جو ہے نا ہم اپنی سیکیورٹی کو بھی بیف اپ کرتے ہوتے تھے، اور جو بھی پریکاشنری میئرز ہوتے تھے تو وہ ہم لیتے ہوتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سرج آیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے ان واقعات میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل بارڈرز پہ حالات ہیں اس کا آف شوٹ جو ہے نا، یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے بیسیکلی یہ سر، یہ آپ کو پیغام کیا دیا گیا ہے اس واقعے سے پہلے بھی اور واقعے کے بعد بھی؟ کیسے ڈیل کرنا ہے دہشت گردی کے ساتھ؟ ہیڈ آن لینا ہے، اپیزمنٹ کی کیا کریں گے؟ جو دہشت گرد کیا مذاکرات کریں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریاست پاکستان ہے یہ مطلب کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے کہ اس کو اتنا ایزلی جو ہے نا آپ اس کو شیک اپ کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں سے جو ہے نا ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کتنی قربانیاں ہماری پولیس نے دی ہے، آرمی نے دی ہے، آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹرائبل ایریاز کے اندر جو ہماری لیویز فورس تھی، خسادار فورس تھی، انہوں نے مطلب بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ تو مجھے امید ہے، اور وہ جو ٹیررزم تھی 2005 سے لے کے 2015 تک، اس کی تو کافی شدت تھی، اور اس وقت جو ہمارے ایلیز تھیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری فورسز تھی، ان کی وہ پوزیشن نہیں تھی آف اسٹرینتھ جو ابھی موجودہ ہے۔ تو ابھی یہ ایک سرج آیا ہوا ہے، اور مجھے اس دفعہ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے یہ واقعات ہوتے رہیں اور شاید فیوچر میں اور ہوں، لیکن یہ جو ہماری ڈٹرمنیشن ہے یہ اس کو کم نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی وی آر ویری ویل پلیسڈ، اور ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری طور پہ ایک فیز سے ہم گزر رہے ہیں، اینڈ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان چیزوں پہ جو ہے نا کنٹرول پا دیں گے۔ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے، آئی ایم شیور ہمیں پتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے نیٹ ورکس کہاں ہیں، ان کے لوگ کون ہیں، ان کے ہینڈلر سہولت کار کون سے، عموماً اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی بھی رہتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم کوئی کارروائی کریں گے، یا پھر انتظار کریں گے، پھر مذاکرات ہوں گے ان کے ساتھ، پھر کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، میں تو امپلیمنٹیشن سائٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ امپلیمنٹیشن سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کیا پلان ہے۔ تو یہ میں آپ کو کہوں کہ وی آر ڈٹرمنٹ کہ ہم جو ہے نا جو بھی لائن آرڈر کی سچویشن ادھر بن رہی ہے، جو ابھی موجودہ پوزیشن ہے ہماری، وہ میرے خیال میں کافی مضبوط ہے۔ اور یہ واقعات ٹھیک ہے بہت افسوسناک واقعے ہوئے ہیں، شاید لوگ اس کے ساتھ، میں خود بھی اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ ایک آدمی کا لاس جو ہے نا وہ بہت بڑا لاس ہے، اور وہ شو کرتا ہے کہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، فریجائل ہے۔ لیکن وہ جو میں آپ کو گٹ فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ بالکل فیکچوئل پوزیشن ہے، کہ مطلب دی اسٹرینتھ ٹو باؤنس بیک، دیٹ از ویری مچ دیئر۔ اور کتنے ٹی ٹی پی کے جنگجو اس وقت آپ کو لگتا ہے، یا ان کے جو لوگ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، بارڈر ایریاز میں، قبائلی علاقوں میں، کتنے کو نمبرز آپ کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو آئی تھنک کہ میں آپ کو صحیح نمبر بتانے میں سے قاصر رہوں گا کہ کتنے لوگ ہیں اور کہاں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ پالیسی جو مینیجرز ہیں وہی آپ کو اس چیز کے پالیسی ٹھیک ہے حکومت ہی دے گی، آپ کہہ رہے ہیں آپ پالیسی نہیں دیں گے؟ جی ایگزیکٹلی جی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کی انٹیلیجنس ہمارے پاس نہیں تھی مسجد کے اس حملے کی، از دیٹ این انٹیلیجنس فیلئر آپ کے خیال؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کہ کمپلیٹلی اسپیسیفکلی اس پہ مطلب ہمارے پاس انفارمیشن اگر نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہ ہو
اور ایسی کوئی انٹیلیجنس آئی ہوئی ہو. لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں تو جب حالات دیکھتے ہیں, آپ نے پہلے دیکھا کہ ملاکنڈ میں سرج آیا تھا, پھر اس کے بعد وہ چیزیں نیوٹرلائز ہو گئی ادھر, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لکی مروت, ٹانک, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, ڈیرہ اسماعیل خان, اس میں سرچ تھا 1-1.5 مہینہ پہلے تو کافی تھا. ابھی اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کیونکہ فورسز ادھر موو ہو گئی ہے. تو وی ور ایکسپیکٹنگ, مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ہم نے کافی جو ہے نا اپنی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز تھی وہ ایکٹیو تھی, اور ہمیں مطلب یہ فیلنگ ضرور تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. تو وی ور الرٹ, اور جو ہے نا ہم نے اپنی سیکیورٹیز بھی بیف اپ کی ہوئی تھی. لیکن یہ ریڈ زون میں واقعہ ہوا ہے کمشنر صاحب, دس از لائک دا ہارٹ آف دا سٹی, اس میں اتنی پینیٹریشن. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو میٹر آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پولیس لائن کے اندر ہوا ہے, اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس لائن میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں 24 آورز. اگر آپ دیکھیں اس میں ہماری مختلف فورسز جو ہیں ان کے ہیڈز بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ان کی جو نفری ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو اٹ از اے میٹر آف کنسرن. لیکن ہو سکتا ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم جہاں پہ ہزاروں لوگ رہتے ہوں کہ ود ان ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جس نے یہ پلان ایگزیکیوٹ کیا ہو. یہ بھی ایک اس چیز پہ جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے ادھر میں ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ابھی انٹیلیجنس نیٹورک, انٹروگیشن, انویسٹیگیشن, وہ ابھی اتنی ماڈرن لائنز پہ ہیں کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 90% جو ہے نا جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جو ان کے کرنے والے ہیں وہ ان کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو فگر سے بتا رہا ہوں ایک کہ دس تھنگ از ویری مچ دیئر, اور امید ہے کہ ہم ادھر پہنچ جائیں گے. جی عموماً ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ کاروائی اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, کوئی پیس اگریمنٹس ہیں, کوئی ڈیلیں ہوئی ہوئی ہیں اسٹیٹ کی ان ٹی ٹی پی کے مختلف فیکشنز کے ساتھ. کیا ابھی بھی ایسا کوئی آپ کو کیا کہا جاتا ہے جب آپ اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کہ آپ کاروائی کریں, لوگوں کو اٹھائیں, کیا کرنا ہے, یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی انتظار کریں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی ہمیں ایسی ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ لوگ ایکشنز نہ لیں, یا پولیس ایکشن نہ لے, یا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ ایکشن نہ لیں. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب یہ پیس ڈیل ہو رہا تھا تو ایک سیز فائر تھا. آئی تھنک کہ یہ سب کو سمجھنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ حکومت کی طرف بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں حکومت اور وہ آپس میں ملے ہوئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب یہ سیز فائر ہوا تھا, اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس کو لوگ سمجھے بھی, کہ جب یہ سیز فائر ہوا تھا تو اس میں موومنٹس مطلب اتنی چیکڈ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے, اور اس میں میرے خیال میں پھر صوبے میں یہ پھیلیں, اور یہ ایک چیز ہے کہ سیز فائر کا انہوں نے انڈیو ایڈوانٹیج ضرور اٹھایا. جی, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت یا کسی اور گروپ کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ ہوئی ہے. نہیں ہے گٹھ جوڑ. یہ بتائیے کہ کیا ان واقعات کی وجہ سے الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں؟ آپ ایز کمشنر کیا کہیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے, اگر آپ کو کہا جائے کہ پشاور ڈویژن میں الیکشنز کرانے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ انتظامیہ آپ کیا کہیں گے کہ ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ سر مجھ سے تو آپ پالیسی سٹیٹمنٹ کا نہ پوچھے. سر میں تو آن گراؤنڈ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ پوچھا تو آن گراؤنڈ ایز کمشنر پشاور ڈویژن پوچھا جائے گا نا کہ اتنا بڑا ایریا آپ کے نیچے ہے کہ آپ الیکشنز کروانے کی پوزیشن میں ہیں اس لہر کی وجہ سے یا نہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں گے, اگر حکومت کہے گی ہم ضرور الیکشن کرائیں گے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حالات ایسے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. ایک آدھا واقعہ ہوا ہے ضرور, اور یہ پشاور میں تو یہ انفارچونیٹ شہر جو ہے, یہ انفارچونیٹ, یہ تو پچھلے 30-35 سالوں سے یہ چیزیں ادھر ہو رہی ہے. اب تو ادھر کے لوگ بھی اتنے بہادر ہو گئے کہ وہ ان چیزوں پہ یوزڈ ہو گئے ہیں. جی, سو ٹرو. آئی مین انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے لیے یہ نارمل ہو گیا ہے, جو کہ بڑی اب نارمل چیز ہے. دہشت گردی کے واقعات بھی ہمارے لیے اب نارمل ہو گئے. آخر میں کمشنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا لوگ مزید تیار رہیں کہ اور واقعات ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو سرج آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگ مزید تیار ہیں, لیکن البتہ حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ضرور تیار ہے کہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا تدارک ہم ابھی چلیں. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. انٹیلیجنس آپ کے پاس معلومات اس وقت کیا ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے ڈیلی بیسس کے اوپر انٹیلیجنس کی آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی, معلومات بھی آپ سے شیئر ہوتی ہوں گی. آر وی
fearing, کیا یہ خوف ہے ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کارروائیوں کی کوشش یا پلاننگ ہو رہی ہے آن اے ڈیلی بیسس؟ دیکھیں جی، میں ایز ایک سرکاری افسر کے آپ کو یہ کہوں گا کہ ظاہری بات ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مالاکنڈ ڈویژن میں سرج آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ جو صدرن ڈسٹرکٹس ہے کے پی کی، اس میں سرج آیا تھا، تو جہاں جہاں پہ کنٹرول لوز ہو رہا ہے، مطلب سرج آ رہا ہے، تو ادھر فورسز کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ادھر ہمارے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ ادھر جاتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے، لکی میں بھی آپ نے دیکھا، ڈی خان میں بھی آپ نے دیکھا، وزیرستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ادھر کی جو فورسز تھی یا ادھر جو لوپ ہولز تھے ان کو امیڈیٹلی کور کیا گیا اور ری انفورسمنٹس بھیجی گئی. جی بالکل ٹھیک ہے، سو اس کو کور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا.